الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کل کے حالات کے لحاظ سے سارے انسان بہت زیادہ مصروف ہو گئے ہیں۔ ان کے پاس عبادات کے لیے بھی وقت کم ملتا ہے ان کو، اور بیوی بچوں کے لیے بھی ان کے پاس وقت بہت زیادہ کم ہوتا ہے، اور دیگر اخروی اعمال کے لیے جو آخرت کے لیے ان کا ذخیرہ بن جائے، ان کے لیے بھی ان کے پاس بہت زیادہ کم وقت ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں ہم کیا کریں اور کس طرح زندگی گزاریں کہ جس سے ہماری اخروی زندگی، جو ہمارا اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ سدھر جائے اور اخروی زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے۔ اس کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر اس پر انسان عمل کرے اور اس کو اپنا شعار بنائے، اپنی عادت بنائے، اپنی فطرت بنائے، اپنی طبیعت بنائے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے اعمال میں جتنی کمی ہوگی تو ان چیزوں سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس میں سے پہلی چیز وہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں انسان کے اوپر ہیں، انسان کی صحت ہو گئی، ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی ہو گئی، اور اس طرح بہت سی چیزیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بطور نعمت کے دی ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے۔ اور یہ شکر کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے۔ اور خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ مَا فَعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا کہ جب تم شکر کرو گے تو۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان پر انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے اور اپنی زبان سے اس کا اظہار کرے، اللہم لک الحمد والشکر، اللہم لک الحمد والشکر۔ اور دوسری چیز وہ شکر کے ساتھ دوسری چیز ہے استغفار، کہ انسان سے جتنی بھی کوتاہیاں ہو جائے، گناہ ہو جائے حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ استغفار کا مطلب اپنے گناہوں سے معافی مانگنا اور اپنے گناہوں پر توبہ کرنا۔ قرآن کریم میں استغفار کے بڑے فضائل ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ تم استغفار کرو۔ استغفار جب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائے گا، جس سے زمین میں پیداوار بڑھیں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے تمہارے مالوں میں اور تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی جنتیں اور بڑے بڑے نہریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عنایت کرے۔ اور تیسری چیز ہے صبر، کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی ابتلا آ جائے، کوئی امتحان آ جائے تو اس پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صبر کرے۔ صابرین اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، کہ اے نبی ان صبر کرنے والوں کو تم خوشخبری سناؤ کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی صلواتیں ہوں۔
تو یہ صبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب چیز ہے۔ اور چوتھی چیز ہے استعاذہ، کہ انسان جتنے بھی مستقبل میں خطرات ان کو پیش آنے ہوں یا ان کا خطرہ ہو تو انسان اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اعوذ باللہ کہے۔ جتنے بھی مصیبتیں ہوں، جتنے بھی خطرات ہو، گرز کے سے نکلنے کے بعد جو مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے اور مستقبل میں جتنی بھی مصیبتیں آنے کا اندیشہ ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ سے استعاذہ کرے۔ تو ان 4 چیزوں پر عمل کرے انسان، شکر، استغفار، صبر اور استعاذہ، تو انشاءاللہ اس کے اعمال میں جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے، اور ان کے سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے لیے ذخیرہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔